اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہ اے میرے رب بخش دے، رحم فرما، اور بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رحمت دراصل اللہ کی صفت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ وہ پروردگار عالم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی رحمت کے کیا ہی کہنے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی رحم دلی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کریں۔ وہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو، یہ وصف پیدا ہو، کیونکہ جن کے دل میں رحم دلی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اور بدبخت ہے وہ انسان جو رحم سے خالی ہے، جس کا دل رحم سے خالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم دلی کو پسند فرماتا ہے، اور آج کا جناب ہمارا عنوان بھی یہی ہے، یعنی رحم دلی، کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت تو رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن آج کی بزم میں یہ سوال ضرور میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گی، اور اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے دل سخت کیوں ہو گئے ہیں، ایک رحم دلی ہمارے دل سے، ہمارے رویوں سے ختم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہماری اسکالر جو آج کی بزم میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی دین اسلام کی روشنی میں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عطا فرمائیں گی، ہمیں تعلیم فرمائیں گی۔ مہمان شخصیات کا تعارف آپ کی جانب کراتی چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پہلی نشست پر جو شخصیت آپ کی پسندیدہ شخصیت، زبان و بیان ماشاءاللہ اور سبحان اللہ اس کی ادائیگی کیا خوب کیا کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جناب اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہیں، علم کے بہت خوبصورت قرینے سے وابستہ بھی ہیں، ایک درس و تدریس کا شعبہ ان کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ سے، تو بہت ہی پیارا کلام فرماتی ہیں، گفتگو میں بڑا نکھار ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ زینب اللہ کا احسان ہے۔ بہت دعائیں، بہت سلام تھی آپ کے لیے۔ رحم دلی ڈاکٹر صاحبہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ رحم دلی سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے کیا مراد ہے، تاکہ اس کا جو معنی و مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے، پھر انشاءاللہ گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے، اور دین اسلام نے کس انداز میں اس کی ترغیب دلائی ہے، اس کی تلقین کی ہے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خود رحم فرمانے والا یا مہربان ہے۔ جی، اللہ کے صفاتی ناموں میں جو سب سے پہلا نام ہے، یعنی اللہ کے سوا جو صفاتی ناموں کی جب ابتدا ہوتی ہے تو دوسرے یعنی اللہ اور پھر رحمان، تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے پہلا نام ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ مہربان یا رحم فرمانے والا۔ اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے۔ نبا کے عربی زبان میں معنی اعلان کرنا یا خبر دے دینا، خبر دے دیجئے کہ میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان زمین میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کا نائب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان صفات کو ہم بھی اپنائیں۔ مثلاً اگر اللہ ستر پوشی فرماتا ہے، ستار ہے، تو وہ چاہتا ہے ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے تو ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرمائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کریں۔ تو یہ جو رحم دلی کا کانسیپٹ ہے، یہاں پر دراصل اگر اس کو آسان زبان میں کہوں تو لوگوں سے یا مخلوق، نہ صرف لوگوں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مخلوق خدا سے نرمی کا رویہ اختیار کرنا۔
صحیح. اس کے اپوزٹ کیا لفظ ہے؟ سختی. ہاں. رحم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم. تو ہمیں نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے، شفقت کا معاملہ کرنا ہے مخلوق خدا سے، نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی، کل مخلوقات سے. تو جب ہم اپنے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں، اور چونکہ اس کا دل سے تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب ہم نے آپ کو نرم دل بنایا. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے. تو رحم دلی کی اتنی تاکید شریعت میں ہے کہ ایک سمپل رول دے دیا، فرمایا من لم یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی نہ لوگوں کی طرف سے اور نہ اللہ کی طرف سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھا معاملہ کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں سے اچھا معاملہ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خطاؤں پر ہمیں معاف کر دیا کریں یا درگزر کر دیا کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو درگزر کریں. اور نہ صرف لوگ بلکہ جب ہم لوگوں کی خطاؤں پر درگزر کریں گے، ان سے نرمی کا معاملہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہم سے نرمی کا اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے گا، جو تجھے اپنا لے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کر دے گا میں اس سے قطع کر دوں گا. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم رحم دلی نہیں کریں گے تو ہم رحم کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنے معاملات میں نرمی برتنی چاہیے، لوگوں کو عمومی طور پر اور مخلوق خدا کو بھی رحمت اور شفقت کے ساتھ ان سے پیش آ کر ان سے معاملہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے رحمان، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آپ کی جانب سوال یہی پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس بات کو بیان فرما دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم دلی شرافت اور انسانیت کی بنیاد ہے. رحم دلی فضائل اخلاق کی روح ہے. صفت رحم اختیار کرنے سے انسان اخلاق کی بلندیوں کو چھوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیے جب ہم صلے اور معاوضے کے بغیر کوئی کام انجام دیتے ہیں، کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو دل کو تقویت اور روح کو بالادگی اسی جذبہ رحم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. بے شک. کائنات کی تخلیق اور ضروریات زندگی کا مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کے رحم کا نتیجہ ہے. دیکھیے زینب، ہزاروں لفزشوں اور ہزاروں گناہوں کے باوجود پروردگار عالم اپنے بندوں پر ہوا کو بند نہیں کرتا، اللہ اکبر، رزق کو نہیں بند کرتا، سورج کی روشنی کو بند نہیں کرتا. یہ اس کی شان کریمی کی اعلیٰ صفت ہے اور کوئی بھی شخص اس کی رحمت و شفقت سے محروم نہیں. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسی کی سامنے اپنے تمام گناہوں پر مغفرت کا طلبگار ہوں، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے اور کائنات کا کوئی شخص بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں. پروردگار عالم، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو عرش سے نسبت ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، بچہ اس کے ساتھ تھا اور اپنے بچے کو والہانہ انداز میں پیار کرنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے سے پیار کرتے ہو، تم اپنے بچے پر رحم کرتے ہو، پروردگار عالم اس سے کہیں زیادہ تم سے پیار کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ غزوے کے قیدی آئے تو اس میں ایک عورت بھی آئی جس کا بچہ کھو گیا تھا. جب اس کا بچہ اس کو ملا تو اپنے بچے کو سینے سے لپٹا کر والہانہ انداز میں پیار کرنے لگی اور اپنے سینے سے لگ، ظاہر ہے وہ اس کی ماں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں پھینک سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی، اس لیے کہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اور تم پر رحم کرنے والے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا زینب جو توبہ کرتا تھا اور اسے توڑ دیتا تھا، بار بار معافی مانگتا تھا پھر گناہ کرتا تھا. 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ کہہ دو اس شخص سے کہ تیرا رب تو تجھ سے بہت ناراض ہے۔ جب اس شخص کو یہ پیغام ملا تو وہ جنگلوں میں نکل گیا اور انتہائی غمگین ہو گیا اور فرمانے لگا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ میرے رب یا تو تیری رحمت میں کمی ہو گئی ہوگی، تیرے بخشش کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہوگی، یا میرے گناہوں نے تجھ کو دور کر دیا ہوگا۔ میرے رب تیرے رحمت سے بڑھ کر کون سے گناہ ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بخیل ہوں۔ میرے رب اگر تو نے اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر بند کر دیے تو ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم کس سے مانگیں گے، ہم کس کو سجدہ کریں گے، کیونکہ تو ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اور کہنے میرے رب اگر تیری رحمت میرے لیے کم ہو گئی تو سارے گناہوں کا عذاب مجھے دے دے، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ موسیٰ اس سے جا کے کہو کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، اگر اس کے گناہ زمین کے برابر بھی ہو جائیں تو میں اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اس کو معاف کر دوں گا۔ تو پروردگار عالم الرحمن الرحیمین ہے، سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے پروردگار عالم ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے۔ اور وہ اتنا رحیم پروردگار عالم کہ وہ تو خود ندا لگا رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا طالب ہو، دعاؤں کا طالب ہو، توبہ کرے، استغفار کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ وہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم پروردگار عالم ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات جناب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ رحم دلی آج کا ہمارا عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ڈاکٹر صاحبہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کی بات کی جائے تو سراپا رحمت ہی رحمت، حد درجہ رحم دل، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ بہت بڑا کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا کہ اپنے حبیب کو رحمت للعالمین یعنی سارے زمانوں، سارے جہانوں، ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے ذاتی ناموں میں سے جیسے ہم کہتے ہیں نا ذاتی و صفاتی نام ہے رؤوف اور رحیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرما دیے کہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں اور ان کی خیرخواہی چاہنے میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ان کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مومنوں کی، لیکن اگر آپ آیت مبارکہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین، کہ سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے لیے رحمت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی جو سب سے بڑی، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی اس بات کو بیچ میں شامل نہیں کرتے کہ کسی کا اتنا مہربان ہونا، کسی کا اپنی امت کے لیے یا حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی اتنا تڑپ رکھنا، یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ پر پتھر برسا کر آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے اور اس قوم کو پتھروں میں، پہاڑوں میں کچل دینے کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی رحمت للعالمین ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ کوئی روتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، دکھیوں کو دیکھ کر آپ دکھی ہو جاتے تھے۔ آج ہم سب کو سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو دوسرے کی تکلیف پر اپنے دل میں درد محسوس نہ کرے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ چیز آپ کو بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے، یعنی جو ہم مقررین بھی ہیں، ہم سب کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
کیا ہمارے بھی دل تڑپتے ہیں لوگوں کا دکھ سن کر؟ بالکل صحیح بات. وہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، مگر اللہ کے حبیب کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں. لاکھوں واقعات ہیں، چند ایک کوئکلی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص گر گیا بڑھاپے کی وجہ سے اور وزن اٹھا کر جا رہا تھا، تو جو شریر لوگ تھے مکہ کے وہ ہنسنے لگے. اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے، اس کا بوجھ اٹھایا اور اس کو سہارا دیا. اسی طرح سے انسان تو انسان، جانوروں کے لیے وہ ہرنی والا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ وہ کسی شکاری کے قید میں تھی اور وہ وعدہ کر کے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں واپس آ جاؤں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود رہے. جانوروں کے لیے بھی شفقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹ والا واقعہ کتنا مشہور ہے، پرندوں والا واقعہ جو غزہ کے موقع پر چڑیا کے بچے گھونسلے میں سے کسی نے نکال لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ اٹھے آپ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس وہاں پہنچاؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے. اور آپ سے بڑھ کر کوئی کسی کا درد رکھنے والا، اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہ لوگ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ ان کے لیے رات کو گریہ فرماتے ہیں، سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں، قیام کو طویل کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری یعنی میری امت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ کسی نے جلائی اور لوگ اس میں پروانوں کی طرح گر رہے ہیں اور میں ایک ایک شخص کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، اس کو روک رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا وصف، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا کمال اپنے حبیب کی ذات میں رکھ دیا کہ آپ، میں پھر وہی بات کہوں گی، اپنوں پر، یا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا، اپنے بچے پر تو سبھی کو پیار آتا ہے. اللہ کے حبیب نے دیکھا عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ پریشان خاموش بیٹھا ہے، آپ سب کو چھوڑ کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے میرے نئے کپڑے نہیں بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تمہارا باپ ہو؟ اور کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اماں عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی تمہاری ماں ہو؟ اور آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان کے لباس کا اور عید کے تمام جو بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کا اہتمام کیا. تو یہ اللہ کے حبیب کی رحمت ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا اور یہی معاف کر دینے، درگزر کرنے، مخلوق خدا پر رحمت کا معاملہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اب چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ انسان اپنے ہو، چاہے پرائے ہوں. یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ ہم تو ریٹرن کرتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے اچھا کیا تو بدلے میں آپ سے اچھا کروں. کمال تو یہ ہے کہ کوئی ہم سے برا کرے اور پھر بھی ہم اس سے رحمت کا معاملہ کریں. یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمارے سامنے آتی ہے. اور زیادہ تر مثالیں ہمیں اسی تعلق سے ملتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف آپ کو تو پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ فرمایا، معافی کا معاملہ فرمایا، درگزر فرمایا. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے رحم دلی کی فضیلت، اور میں چاہوں گی کہ رحم دلی کے کچھ فیوز و برکات، ان کے فوائد ہی فوائد ہیں ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ کی پیاری زبان سے ادا ہوں گے تو ہمیں اور خوشی ہوگی. فرمائیے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جنت اس شخص کی مشتاق رہتی ہے جو ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے نیکی، رحم دلی نیکی کا ایک بہت گھنا اور تنا درخت ہے. اس کی بے شمار شاخیں ہیں. غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا، ضروریات زندگی لوگوں کی پوری کرنا، ان سب کاموں میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. یہ سب نیکی کے کام ہیں اور اس میں جذبہ رحم شامل ہوتا ہے. میں تھوڑی سی رحم دلی کی فضیلت بیان کر دوں کہ یہ ایک ایسا اخلاقی وصف ہے جس کو اپنانے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. بے شک. خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں دلوں کے اندر آباد ہوتی ہیں. معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے. اور رحم دل شخص دنیا میں تو عزت کی نگاہ سے زینب دیکھا جاتا ہے، لیکن آخرت میں بھی وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے گا. اور دیکھیں جب کوئی شخص ایک دوسرے سے دنیا میں رہتے ہوئے رحم کرتا ہے یا رحم دلی کا رویہ کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی رحم کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور
اللہ تعالیٰ کی آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کر اس کو بخش دیتا ہے گا. تو ہم تو کن کے امتی ہیں؟ ہم تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنی گناہگار بخشش کی امت کے لیے دن رات رو رو کر دعائیں کرتے تھے. اور کائنات میں زینب کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے روئے. دیکھیں شہر بابل میں ایک بدکار عورت تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جاؤ اس کی لاش ڈھونڈو اور اس کو عزت کے ساتھ دفناؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے شہر بابل میں اور اس عورت کی لاش کو ڈھونڈا گیا جو اتنی بدکار تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی لاش کو بغیر کفن کے یوں ہی پھینک دیا تھا. تو ایک کوڑے دان پر اس عورت کی لاش ملی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر والوں سے دفنانے کے سلسلے میں خدمات چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی مدد لی. جب غسل دینے کا وقت آیا تو شہر کی ساری عورتوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو کوئی غسل نہیں دیں گے. تو انہوں نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کی مدد لی اور اس کو عزت کے ساتھ دفنایا. تو شہر کے لوگ آئے شہر بابل کے کہ اے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ یہ تو اتنی بدکار عورت تھی, ساری زندگی اس نے بدکاری کی, اس سے گھر والے بھی نہیں ملتے تھے, آپ نے اس کو عزت کے ساتھ کیوں دفنایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کی, اور جب میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں گا تو میں جواب لے کر ضرور آؤں گا تمہارے پاس. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سے ندا ہے کہ واقعی یہ عورت بدکار تھی. یہ عورت راستے میں جا رہی تھی کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا. اس نے اپنی چادر اتاری, پانی میں بھگوئی اور اس کے قطرے اس کی کتے کے منہ میں ڈالے تو اس کی جان بچ گئی. تو ہمیں اس کی رحم دلی کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو کہ آئندہ یہ بدکاری نہ کر پائے, اور کہہ دو کہ ہم نے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. تو دیکھیے ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر, ایک رحم دلی کا انداز اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی جزا دے رہا ہے. اسی طرح حضرت بلال کا آقا بہت سخت تھا, دن بھر ان سے کام کاج کرواتا تھا اور رات میں اناج پسواتا تھا. سخت بخار میں تھے, وہ اناج پیس رہے تھے اور زارو قطار روتے جا رہے تھے کہ اللہ مجھے غلام کیوں پیدا کیا, مجھے غلام کیوں بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزار ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے کہ مجھے غلام کیوں بنایا, مجھے غلام کیوں پیدا کیا. تو ان کے پاس گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے, ان کا نام پوچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقا کا بھی نام پوچھا کہ دیکھو میں آقا سے تو کچھ نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں بخار ہے, تم آرام کر لو, میں تمہارا اناج سارا پیس دیتا ہوں. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا اناج پیستے رہے. جب 3 دن بعد حضرت بلال نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے. تو کہنی آپ ہی محمد ہیں جو لوگوں کو دین کا پیغام بتاتے ہیں؟ کہ ہاں میں ہی وہ محمد ہوں جو لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتا ہوں. تو حضرت بلال نے کہا کہ جو شخص اپنی امت کے لیے رات بھر روتا ہو, لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر روتا ہو, جو لوگوں کے لیے دل میں اتنا جذبہ رحم رکھتا ہو, لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا رویہ رکھتا ہو, تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. دیکھیے ہمیں ایک دوسرے کو کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھنے چاہیے, ایک دوسرے کے لیے رحم کرنا چاہیے. دیکھیے رحم کا انداز صرف پیسوں پر نہیں ہے, ہم اپنی زبان سے بھی کسی کے لیے دو بول سکتے ہیں, اور ہم جب رحم دلی کا انداز اختیار کریں گے تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا, اور وہ ارحم الراحمین بھی ہم پر رحم کرے گا. سبحان اللہ. ہم تو یہاں پر بہت آسانی سے کسی پر جنت اور دوزخ کے فتوے لگا دیتے ہیں. ہم تو دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں کہ فلاں گناہگار ہے اور فلاں نے یہ کیا ہے. اللہ رب العزت
کس قدر کریم پروردگار عالم ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحیم ہی رحیم ہے، جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، جو اپنی امت پر رحم کرنے والا ہے، جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، محبوب خدا، ہم تو ان کے امتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی نرمی پیدا فرمائے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رحم دلی، اور رحم دلی کے تعلق سے ہماری دونوں مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ رحم دلی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب ہم رحم دلی کی بات کرتے ہیں نا، تو اب اس کی اپوزٹ اگر ہم بات کریں تو سنگ دلی۔ اب جیسے کہ وقفے پہ جانے سے قبل بھی میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں، ہمارے دل سے رحم اور نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سنگ دلی کے کچھ اسباب بیان فرما دیجئے، اور پھر ظاہر ہے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کے تو نقصان ہی نقصان ہے، کچھ نقصانات کے تعلق سے بھی کیسے دیکھتی ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، دونوں تعلق سے ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیے سب سے بڑا نقصان، بیسک میں ایک چیز عرض کرتی ہوں، دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی بڑھتی جائے یا اس کا نام باقی رہے۔ صحیح۔ دو چیزیں ہمیں چاہیے، ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کی کشادگی ہو جائے، اور ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ جائے، یعنی زندہ رہنا۔ کون شخص زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ کون اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کرتا؟ صحیح۔ اسی طرح سے رزق کون نہیں چاہتا؟ آج پوری دنیا میں، کسی ایک ملک کا نام نہیں لے رہی ہوں، پوری دنیا میں دولت کی، مال کی ہرس حوث بھاگ دوڑ، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں نا بائی فیئر اور ان فیئر مینز، کہ کسی بھی طرح مجھے دولت مل جائے، میں ایک آگے بڑھ جاؤں، ایک مقام حاصل کر لوں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت میں بیان کر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں، تمہاری عمر میں برکت ہو، صلہ رحمی کرو، رحم دلی کرو، نرم مزاجی کرو۔ اور جیسے ابھی ہم نے شروع میں بات کی، من لم یرحم لا یرحم، کہ جو زمین والوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ شیطان کبھی، کیونکہ اس کا تو یہ ایک ٹارگٹ ہے، اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیری رحمت سے محروم کر دوں گا، اور اللہ نے اسی لیے اس کو رجیم کہا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اتنی گناہ گار عورت کو بھی بشارت دی کہ تمہاری ایک نیکی کی وجہ سے، تمہاری رحم دلی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بخش دیا، لیکن وہ شیطان، اس کو رجیم کہہ دیا گیا، راندہ درگاہ، کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم اور دور کر دیا گیا۔ تو وہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں وہ رحمت نصیب ہو جائے، تو وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے دل میں ایسے جذبات پیدا کر دے گا، ہمیں سنگ دل بنا دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا، آپ کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے بچے آئے، آپ سب سے محبت فرماتے تھے اور سب کو گود میں لے کر پیار بھی کرتے تھے۔ تو آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرما رہے تھے، آپ نے ان کو چوما، تو حضرت اقرا بن حابس اس وقت وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے بھی ویسے بچے کو گود میں لیتے ہیں اور چومتے بھی ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی کو ایسے گود میں اٹھا کر نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو اور ہماری آخرت میں بھی نجات ہو جائے، تو ہمیں رحم دلی کو اپنانا ہوگا۔ اور سنگ دلی سیلفشنس ہے، خود غرضی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، تو مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس سے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم مثال بنا لیں کہ کس طرح سے آپ رحم دلی فرماتے تھے، ہزاروں ایسے ایسے واقعات ہیں آپ کی رحم دلی کے، کہ چھوٹی سی میں مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں، ایک طویل حدیث ہے مگر اس کا مختصر خلاصہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک کنیز تھی، کسی کی باندھی تھی، اور وہ سامان لینے نکلی اور اس نے پیسے کہیں گم کر دیے، تو اللہ کے پیارے حبیب کے پاس
8 درہم تھے، اس میں سے 2 آپ نے اس کو عطا کر دیے، باقی بھی خیر خیرات کر دیے۔ وہ کھڑی رو رہی تھی، آپ کا دل اس کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ جب آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں وہ پھر رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں کیا غم ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے اتنی دیر لگا دی، اتنی تاخیر ہو گئی ہے مجھ سے کہ اب میں جاؤں گی تو وہ جو میری مالکن ہے وہ مجھ پر غصہ کریں گی اور سختی کریں گی، سختی کا معاملہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ حیران تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ گئیں اور انہوں نے کہا یہ انصار کی عورتیں ہیں، میں ان کی خادمہ ہوں۔ آپ نے بآواز سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوسری دفعہ سلام کیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری دفعہ آپ نے جب سلام کیا تو انصار کی خواتین فوراً باہر نکلیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما رہے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو آپ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعائیں ملتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جانتے ہو میرے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ میں تمہاری خادمہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ جو انصاری عورتیں تھیں رو پڑی کہ آپ نے فرمایا یہ تم سے ڈر رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم نے آج سے آپ گواہ رہیے کہ اس کو آزاد کیا۔ تو جب آپ نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نرم دلی دکھاتے ہیں تو جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان یا اس کی رمق باقی ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو سوار دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو تباہ و برباد یا بگاڑ اس میں پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اگر دنیا کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آخرت کی، اگر دنیا کی کامیابی چاہیے، اگر عزت چاہیے، اگر وقار چاہیے، اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو تو ہمیں رحم دلی کی صفت کو اپنانا ہوگا، اور تبھی دنیا میں بھی ہمیں عزت نصیب ہوگی اور تبھی آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور ہم سے بھی بہت خطائیں ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ہم سے بگڑ جاتے ہیں، تو جب ہم لوگوں سے نرمی برتیں گے تو انشاءاللہ آسمانوں کا عرش کا رب ہم سے انشاءاللہ نرمی کا معاملہ فرمائے گا، آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ جب ہمارے نامہ اعمال اس رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ پاک تو ہم سے سختی سے مواخذہ نہ کرنا، ہم دعا کرتے ہیں نا پروردگار عالم سے۔ آپا آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم اپنے اندر یہ جو نرمی کا، یہ جو رحم دلی کا جذبہ ہے کیسے پیدا کریں، فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، اور میں نے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، تمہیں اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو ایک دوسرے پر رحم نہ کرے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ایک دوسرے سے رحم دلی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دوستوں پر رحم دلی مراد نہیں، اس سے مراد عام رحم دلی ہے۔ تو دیکھیے کسی مصیبت زدہ شخص کو مصیبت میں دیکھ کر، کسی بیمار شخص کو بیماری میں دیکھ کر، کسی پریشان حل شخص کو پریشانی میں دیکھ کر بھی ہمارے دل میں جذبہ رحم دلی پیدا ہو سکتا ہے، اور اپنے سے کمتر شخص کو دیکھ کر بھی کہ اللہ ہم کتنے خوشحال ہیں، ہم شکر ادا کریں، ہمیں کوئی بیماری نہیں دی، اللہ تو نے ہم پر رحم فرمایا، ہمیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی، ہر بری بیماری سے محفوظ رکھا۔ تو یہ شکر کا پہلو بھی رحم کے عنصر میں آتا ہے کہ اللہ تو نے ہم پر رحم فرمایا، تو بڑا غفور الرحیم ہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی پر غور و غوص کر کر بھی ہم اپنے اندر جذبہ رحم پیدا کر سکتے ہیں، اور آخرت اور فکر آخرت کی جواب دہی بھی ہمارے اندر جذبہ رحم پیدا کر سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ اور ان کی حیات مبارکہ کے خوبصورت گوشوں پر جو رحم دلی ہے، نرمی ہے، شفقت عمل کر کے بھی ہم اپنے اندر جذبہ رحم پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے زینب، رحم شان کمال پر اس وقت ہوتا ہے جب بدترین دشمنوں پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے نا کہ دیکھیے طائف کے بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان پر آوارہ لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زحمت نہیں رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور دستے دعا بلند کی کہ اے میرے رب تو اس قوم کو ہدایت فرما۔ دیکھیے زینب، ابھی کبھی کچی آبادیوں میں جا کر دیکھیں، کبھی اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، کبھی یتیم خانوں میں جا کر دیکھیں کہ اللہ مطلب انسان کا
مطلب دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اللہ تو نے ہم پر رحم کیا اور میرے رب تو ان پر بھی رحم فرما جو مسائل کا شکار ہیں۔ دیکھیں تندرستی اور خوشگوار زندگی کے لیے لوگ دو طرح کے راستے اپناتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی تندرستی کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی ضروریات زندگی چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قدرے مسرور ہوتے ہیں اور ان کی دماغی صحت عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیں نا دوسروں کی مدد کر کے بھی انسان کا کتنا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور رات کو معافی مانگ لے اپنے رب سے، تو صبح ہم کتنے مطمئن ہو کر اٹھتے ہیں کہ میرا رب تو رحیم اور کریم ہے اور ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور سچے دل سے ہم معافی مانگیں گے تو ہمارا رب ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے تشریف جاتے کہ ایک بوڑھا آدمی جو سخت بیمار تھا پانی بھی دے رہا تھا اور پانی اٹھا کے بھی لا رہا تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ بیٹھیے اور لے کر لائیے پانی، خود اپنے وہاں تک باغ تک پہنچایا اور خود وہاں پر پانی دیا باغ کو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، ایک سنگ دل ایک یہودی کا آٹا پیستی تھی ایک بڑھیا، اس کو بخار تھا، وہ گٹا لا کے جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو وہیں روکا اور وہ اپنے پیٹے مبارک پہ لاد لیا اور ان کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ جب یہودی نے دروازہ کھولا، اس کی چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس کی نگاہ پڑی، تو اس نے فوراً ایک پھٹی پرانی تحریر لے کر آ گیا اور کہا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہی نشانی ہوگی کہ وہ کمزوروں کا بوجھ اٹھائے گا اور لوگوں پر رحم دلی کرے گا۔ تو اللہ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور ان کے لیے رحم دلی کے جذبات رکھیں، یہی ہماری بخشش اور نجات کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ بیان فرما رہی تھی نا رحم دلی کے معاملے میں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب ہم کسی کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور یہی جو سچی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، مختصر سا میسج فرما دیجیے۔ بس مختصر میسج یہی ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کرے تو مخلوق خدا پر رحم کرنا ہوگا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے جو اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ جی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ جی پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم چھوٹے بڑے بچے بوڑھے رشتہ دار مسلم غیر مسلم سب پر رحم کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے، اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت مشکور ہوں آپ دونوں کی تشریف آوری پر۔ جناب ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، یعنی مار رہے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے وہ کیا ہیں کہ ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار ہے۔ تو حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں اور اس غلام کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس قدر کریم ہے کہ ہم پر اللہ کو کس قدر اختیار ہے، سارا اختیار ہی کلی طور پر اللہ رب العزت ہی کا ہے، تو وہ چاہے تو ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، نرم دلی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ رب العزت کو دو چیزوں کی نرمی جناب بہت پسند ہے، ایک دل اور زبان، اسی لیے دونوں میں ہڈی نہیں ہے، دونوں میں نرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دلی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔